عاشق حضرت سیدنا صدیق اکبر جب گھر تشریف لاتے تو فرمایا جب صدیق کی زبان پر ذکر ہوتا تو محمد عربی کا کوئی کلام کرتے تو آقا کا ذکر کرتے تو آقا کا، کبھی آقا کا بولنا بیان کرتے، کبھی آقا کا کھانے کا ذکر کرتے، کبھی آقا کی گفتگو، کبھی فرماتے کہ آج مصطفیٰ نے یہ فرمایا، آج محمد عربی نے یہ ارشاد فرمایا، آج مصطفیٰ سے یہ سن کر آیا ہوں، آج محبوب کی یہ ادا دیکھی ہے، آج محبوب کا یہ انداز دیکھا ہے۔ محبوب کے غلاموں حضرت سیدنا صدیق اکبر کثرت کے ساتھ اگر گھر میں ذکر کیا کرتے تھے تو محمد عربی کرتے تھے۔ اسی کی وجہ یہ تھی، اس کا رزلٹ یہ تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی کا فرماتی ہے کہ ایک دن ایسا آیا کہ میں حضور کا ذکر سن سن کے، حضور کی باتیں سن سن کے، حضور کا تذکرہ سن سن کے میرے دل میں حضور کی محبت گھر کر گئی، اور ایک دن ایسا آیا فرماتی ہے میں نے اپنے ابا جی سے عرض کی، ابا جان اب مجھ سے زیادہ برداشت نہیں ہوتا، اب میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتی، اب مہربانی کرو کلمہ پڑھاؤ محمد عربی کا غلام۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کلمہ پڑھتی ہیں اور پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنتے ہیں۔ حضرت اسماء نے جو کلمہ پڑھا 17 سال کی عمر میں، فرماتی ہے کہ میری 17 سال عمر تھی جب میں کلمہ پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام بنا، اور جب کلمہ پڑھا تو پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضرت صدیق اکبر جب ہجرت کے لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو جانے سے پہلے اپنی بیٹی حضرت اسماء کی ڈپٹی لگاتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹا یہ ڈپٹی تیری ہے، کھانا تازہ تو نے پہنچانا، یہ تیری ڈپٹی ہے کہ تو نے کھانا بنا کر وہاں پہنچانا ہے۔ حضرت اسماء فرماتی ہے کہ پھر میں اپنے ابا جان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کھانا بناتی، اور کھانا بنا کر پھر دن کو نہیں جاتی تھی، اگر دن کے وقت جاؤں گی ہو سکتا ہے کہ میرا پیچھا کرے، اسے پتہ چل جائے کہ ابو بکر کہاں ہے، محمد عربی کہاں ہے، اور پھر حضور کو تکلیف دے۔ حضرت اسماء فرماتی میں کھانا بناتی اور رات کی تاریکی میں جا کر کھانا پہنچاتی۔ حضرت اسماء فرماتی ہے میرے ابا نے مجھے حکم فرمایا کہ بیٹا کھانا تمہیں پہنچانا ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت اسماء کی والدہ کو طلاق دے دی، فارغ کر دیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو دین کی دعوت دی، فرمایا کہ میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں حضور کا غلام بن چکا ہوں، لہذا اب تو بھی محمد عربی کا کلمہ پڑھ، تو بھی حضور کی غلامہ بن۔ اس نے کلمہ پڑھنے سے انکار کیا، اس نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھوں گی۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا اگر تو نے حضور کا غلام نہیں بننا تو میں نے تیرا کیا کرنا؟ فرمایا اسے پھر طلاق دے دی گئی، اسے پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے چھوڑ دیا۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اسی بیوی سے تھی، تو حضرت اسماء پھر ان کی محبت دیکھیں، پھر ان کا عشق دیکھیں حضور کے ساتھ۔ حضرت اسماء فرماتی ہے کہ میں اپنے گھر میں تشریف فرما تھی تو ایک دن دروازے پہ دستک ہوئی، اور باہر میری والدہ جن کو میرے والد نے گھر سے نکال دیا تھا، وہ میری والدہ سکی والدہ دروازے پہ آئی۔ یہ بڑی سننے والی بات ہے، دروازے پہ تشریف لاتی ہے، فرماتی کہ دروازے پہ آئی۔ حضرت اسماء فرماتی کہ میری والدہ دروازے پہ آئی اور آ کر آواز دی اسماء بیٹی تیری اماں آئی ہے، تیری ماں تجھے ملنے کے لیے آئی ہے۔ حضرت اسماء فرماتی ہے میں جلدی سے اٹھی اور اٹھ کر جلدی میں نے دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی، دروازہ لگا کے کنڈی لگا کے میں نے جلدی حضرت سیدہ عائشہ کی طرف ایک فرد کو بھیجا کہ جاؤ جا کر حضرت عائشہ سے عرض کرو کہ محمد عربی سے پوچھے مشرکہ ماں آئی ہے، اجازت ہو تو ملاقات کر لو۔ سبحان اللہ۔ مشرکہ ماں ملنے کے لیے آئی ہے، آیا کہ اجازت ہے؟ تجھے اجازت ہو تو میں ملاقات کر لو۔ اور پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو مشرکہ ہے وہ جانے اور خدا جانے،
تیری تو ماں ہے، تیرا حق بنتا ہے کہ تو اس کا احترام کر، تو اس کا ادب کر۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ گھر تشریف لاتی ہے تو حضرت اسماء فرماتی ہے کہ جب پھر وہ میری والدہ جانے لگی تو کچھ تحائف لے کر آئی تھی، کوئی تحفے لے کر آئی تھی، تو جب جانے لگی تو انہوں نے کہا بیٹا یہ میں تیرے لیے تحفے لائی تھی، یہ تحفے قبول کر لو۔ حضرت اسماء کہنے لگی اماں تحفے اپنے پاس رکھ، پہلے محمد عربی سے پوچھ لے۔ سبحان اللہ۔ کہ تم مشرکہ ہے، مشرکہ سے تحفہ لینا جائز بھی ہے کہ نہیں؟ ہمارا دین اجازت بھی دیتا ہے کہ نہیں؟ اسلام اس کا روادار ہے بھی صحیح کہ نہیں؟ پھر پوچھا گیا محمد عربی سے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے اسماء تیرے لیے یہ اجازت ہے۔ سبحان اللہ۔ دوبارہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب کھانا لے کر جاتی ہے اور کھانا بار شور میں پہنچاتی ہے، اور یہ جو بار شور ہے اس کی جو بلندی ہے 5613 فٹ ہے، 5613 فٹ اس کی بلندی تھی۔ اور حضرت اسماء رات کی تاریکی میں وہاں بار میں پہنچ کر محمد عربی کی خدمت کیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ کھانا بنانا، اور آج جو تجربہ کار حاجی ہیں، جو عمرہ کرنے والے ہیں، جو حج کرنے والے ہیں، وہ جانے والوں کو بتاتے ہیں کہ جناب دوپہر کے وقت نہ جانا، دوپہر کے وقت گرمی زیادہ ہوگی، یہ غار کی چڑھنا آپ کے لیے دشوار ہوگا، آپ کے لیے مشکل ہوگی، یا اگر جانا چاہتے ہو تو پھر آپ کے ساتھ پانی ہونا چاہیے، پانی کی بوتل ہونی چاہیے۔ میرے محبوب کے غلاموں، صدیق اکبر نے اپنی بیٹی کی کیسی تربیت کی ہے، عورت ذات ہے اور بچی ہے، رات کی تاریکی ہے، اور یہ جو رات کی تاریکی میں اتنا سفر طے کرنا، اور وہ سفر بھی جو تھا پہلے مشکل تھا، مشکل گھاٹی تھی، میرے محبوب کے غلاموں جو سفر کر رہی تھی، یہ سفر جو کروا رہا تھا عشق کروا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ محبت میں آ کر میرے محبوب کے غلاموں پھر کیا ہوا، کھانا پہنچاتی تھی۔ ایک دن ابو جہل آ گیا، اس کے ساتھ افراد تھے، اس نے آیا، ابو جہل آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تھی، دروازے پہ آئی، دیکھا کہ کفار ہے کثیر تعداد میں، پوچھا کہ کیسے آئے؟ ابو جہل کہنے لگا کہ بتاؤ تیرا باپ محمد بن عبداللہ کو کہاں لے گیا؟ کہاں لے گیا محمد بن عبداللہ کو؟ تو حضرت اسماء فرماتی اب میرے لیے امتحان تھا، اب میرے لیے امتحان تھا۔ امتحان کیا تھا؟ فرماتی ہے کہ اگر میں کہتی تو مجھے نہیں پتا تو یہ جھوٹ ہے، اور صدیق کے گھر سے اگر جھوٹ بولا جائے تو سچ کہاں سے بولے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ جھوٹ بنتا تھا، شریعت میں حرف آتا تھا، فرمایا کہ شریعت کا مسئلہ تھا، جھوٹ نہیں بولنا۔ اب میں اگر کہتی تو نہیں پتا تو فرمایا یہ جھوٹ ہے، اور اگر کہتی ہوں کہ ہاں فلاں جگہ پہ ہے تو فرمایا پھر وفا نہیں کرتی، تو پھر حضور کو تکلیف ہوگی، پھر یہ لوگ وہاں جائیں گے، میرے ابا کو تکلیف دیں گے، محمد عربی کو تکلیف دیں گے۔ حضرت اسماء کیا فرماتی ہے؟ فرماتی ہے میرے سامنے وہ جابر کھڑا تھا، وہ ظالم کھڑا تھا، بہت بڑا کافر کھڑا تھا، فرماتی اللہ نے مجھے ہمت دی، پتہ نہیں کہاں سے میرے اندر یہ طاقت آئی، جذبہ آیا، فرمایا میں نے ابو جہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ ابو جہل سن، پتہ مجھے ہے لیکن بتاؤں گی نہیں۔ سبحان اللہ۔ پتہ مجھے ہے، خبر ہے کہ محمد عربی کہاں پہ ہے، میرے ابا جان کہاں پہ ہے، اور میں پتہ ہے لیکن بتاؤں گی۔ سبحان اللہ۔ فرماتی ہے کہ ابو جہل کو غصہ آیا، جب ابو جہل کو غصہ آیا تو پھر اس نے کیا کیا؟ آگے بڑھا اور زور سے تھپڑ رسید کیا۔ فرماتی ہے میرے کان کے اندر بالی تھی، فرماتی ہے میں ایسے پتھر کے اوپر گری اور جو بالی تھی وہ میرے کان میں لگی، میرا کان پھٹ گیا اور کان سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت اسماء فرماتی ہے پھر میں جذبے کے ساتھ اٹھی اور میں نے خون کی پرواہ نہیں کی، تکلیف کی پرواہ نہیں کی، میں نے یہ ڈر نہیں، میں نے دل میں یہ خوف نہیں رکھا کہ سامنے کافر کھڑے ہیں، ابو جہل کھڑا ہے، کافروں کا لیڈر سردار کھڑا ہے۔ فرماتی ہے کہ میں سامنے کھڑی ہوئی اور میں نے کہا ابو جہل تیرا کیا خیال ہے؟ اس طرح ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں بتا دوں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا نا جان کے ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن یہ بتا نہیں سکتی کہ محمد عربی کہاں تھے۔ سبحان اللہ۔ محبوب کے غلاموں پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت اسماء فرماتی ہے میں نے کپڑا باندھا ہوا ہے، پھر میں گھر جاتی ہوں، جا کر کھانا تیار کرتی ہوں۔ جب میں غار میں حضرت اسماء فرماتی ہے کہ
کہ جب غار میں کوئی نہیں اٹھانا لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے باپ کے پاس جب پہنچی ہوں تو میرے باپ نے دیکھا، کان کی طرف محسوس کیا کہ کیا کپڑا باندھا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب دیکھا، جب باپ اپنی بیٹی کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو باپ تڑپ جاتا ہے۔ میرے محبوب کے غلاموں، باپ آنکھوں بچی کی آنکھیں پڑھنا ہوتا ہے کہ آج میری بچی کی کیا کیفیت ہے، یہ خوشی کے عالم میں ہے یا کسی تکلیف میں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر بھاگ گئے اور فرمانے لگے، بیٹا کیا بات ہے، یہ پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ حضرت اسماء چھپانا چاہتی تھی، لیکن یہ محبت کا عالم ہے کہ جب باپ دکھی بیٹی سے کوئی بات پوچھے، ماں پوچھے، تو جب دکھ جو اندر کا ہوتا ہے وہ باہر آ ہی جاتا ہے۔ بے ساختہ حضرت اسماء رو پڑتی ہیں، جب روتی ہیں تو صدیق اکبر قریب کرتے ہیں، باقی بیٹا کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ حضرت اسماء کرتی ہیں، ابا جان کیا بتاؤں، آج وہ کافر آئے تھے، انہوں نے مجھے اس طرح اذیت دی ہے، وہ پوچھتے تھے بتاؤ، اگر بتاتی تو وفا باقی نہیں رہتی تھی، اگر جھوٹ بولتی تو شریعت پہ حل پاتا تھا۔ ابا جان میں نے کہا پتہ ہے لیکن بتاؤں گی نہیں۔ جب میرے مصطفیٰ نے یہ جملے سنے، میرے محبوب تشریف فرما تھے، میرے آقا آگے بڑھے اور میرے آقا حضرت اسماء پہ اتنے خوش ہوئے، میرے آقا علیہ السلام والسلام اپنے یت اللہ والے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں ایک عجیب دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ، محبت بھری دعا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف فرما ہے، میرے مصطفیٰ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا رب العالمین میں ابو بکر اور ابو بکر کے گھر والوں سے راضی ہوں، مولا تو بھی ان سے راضی ہوں، سبحان اللہ، مولا میں ان سے راضی ہوں، مولا تو بھی ان سے راضی ہوں۔ حضرت اسماء فرماتی ہے کہ پھر وہ وقت بھی آیا کہ میرے والد نے ایک دن مجھے بلایا اور میں بیٹا تیرے لیے ایک رشتہ آیا ہے، تیری شادی کرنی ہے، تیرے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ فرماتی میں نے پوچھا ابا جان کون سا رشتہ ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، اس کلام میں بیٹی سے رائے لینا، بیٹے سے پوچھنا، اس کی کوئی پابندی نہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے اگر ہم نے بیٹی سے رائے لے لی، بیٹے کی رائے لے لی، ان سے پوچھ لیا تو یہ بڑا غلط کام ہو جائے گا۔ نہ، اگر یہ جو طلاق کی ریشو بڑھ رہی ہے، یہ جو بچیاں گھر سے بے گھر ہو رہی ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک بات یہ ہے کہ باپ اپنی بیٹی سے پوچھنا گوارا نہیں کرتا، کہتا کہ میں نے فیصلہ کرنا ہے۔ ہاں تم فیصلہ نہ کرو، جس نے زندگی گزارنی ہے کم از کم اس سے مشورہ کرو۔ میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ سے مشورہ لیا، اپنی بیٹیوں سے مشورہ لیا، صحابہ نے اپنی بیٹیوں سے مشورہ لیا، اپنی بہنوں سے مشورہ لیا، مشورے کے بعد شادی کی۔ اور جو باپ سمجھدار ہے آج یہ فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ کرتے ہیں، بعد میں عزت محفوظ رہتی ہے۔ جو پہلے نخرے کرتے ہیں، جو کہتے ہیں نہیں نہیں جناب ہم نے نہیں پوچھا، ہماری بیٹی ہے، پھر بعد میں وہ بہت زیادہ بیٹی کروا لیتے ہیں، پھر وہ پورے معاشرے میں سر کھانے کے قابل نہیں رہتے۔ بہرحال بات وہی اچھی ہے جو ہمیں دین نے سکھایا، انداز وہی اچھا ہے جو ہمیں اہل بیت نے سکھایا ہے، طریقہ وہی سونا ہے جو ہمیں صحابہ نے سکھایا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بیٹا آپ کا رشتہ آیا ہے، شادی کرنا چاہتا ہوں، بیٹا آپ کو پسند ہے، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ حضرت اسماء عرض کرتی ہے بابا جان کو کون ہے؟ عرض فرماتے ہیں بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا بیٹا ہے جس کا نام ہے زبیر بن عوام، کیا اس کے ساتھ رشتہ تیرا کرنے تجھے قبول ہے؟ حضرت اسماء فرماتی ہے میں ایک ناز کے ساتھ بنی تھی، رئیس مکہ کے سردار صدیق اکبر کی بیٹی تھی، میرے گھر میں نوکرانیاں نوکر غلام ہوا کرتے تھے۔ فرماتی کہ میں جب زبیر بن عوام کا نام سنا، وہ غربت کا مارا ہوا، وہ غریب تھا، تو میرے ذہن میں تھوڑا سا ایسے خیال آیا، میں نے سوچا تھا ادھر حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے بیٹا آپ کو پتا ہے آپ کا رشتہ بھیجا کس نے؟ سبحان اللہ، بیٹا آپ کو پتا ہے آپ کا رشتہ کس نے بھیجا ہے؟ بابا جان مجھے نہیں پتا، بتائے۔ فرمایا میرا رشتہ محمد عربی نے بھیجا۔ سبحان اللہ، پھر حضرت اسماء نے جب یہ جملہ سنا تو غربت بھول گئی، وہ سارا گھر کا نظام بھول گیا، کہنے لگی بابا جان اگر رشتہ کرنے والے، سننا جملہ،
اگر رشتہ کرنے والے محمد عربی ہیں، اگر یہ فیصلہ کرنے والے محمد عربی ہیں، میرا یہ نصیبہ، میرا یہ مقدر کہ میرا رشتہ محمد عربی کروا لے، میرا یہ نصیب، میرا یہ بھاگ کہ میرا رشتہ محمد عربی کروا رہے ہیں۔ بابا اگر آقا نے فرمایا تھا پھر تو مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ سبحان اللہ، اگر آقا نے فرمایا تھا تو آپ خود ہی فیصلہ فرما لیتے۔ میرے محبوب کریم کے غلاموں، پھر فرماتے ہیں حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ حضرت اسماء کی شادی ہوئی۔ جب شادی ہوتی ہے تو حضرت اسماء فرماتی ہے میں بڑے ناز کے ساتھ اپنے گھر میں بات کرتی تھی، جب اگلے گھر میں میں گئی تو وہاں جا کر میں نے کوئی اپنے باپ کو شکایت نہیں دی، مجھے کپڑے دھونے پڑے میں نے کپڑے دھوئے، مجھے کھانا بنانا پڑا میں نے کھانا بنایا، گھر کا کام کرنا پڑا میں نے کیا۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام نے گھوڑا رکھا ہوا تھا اور فرماتے ہیں کہ میں گھوڑے کے لیے چارہ بھی کاٹ کے لاتی اور گھوڑے کی بھی دیکھ بھال کرتی، سارا نظام سنبھالتی۔ فرماتی ہے میں اتنا کام کرتی کہ میرے ہاتھ پر چھالے پڑ گئے، اتنا کام کیا کہ چھالے پڑ گئے۔ ناز میں جو پلی تھی ایک دن سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے اور دیکھا کہ بیٹی کے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں اور حضرت پیاری اسماء سے فرمانے لگے بیٹا یہ کیا ہوا ہے؟ بابا جان میں گھر کے کام کرتی ہوں، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ آج کے بعد کام نہیں کرنا، بس آ جاؤ میرے ساتھ، یہاں تو کام بڑے کرنے پڑتے ہیں۔ نا یہ انداز صحابہ کا نہیں تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اسی محبت کو دیکھا نا، محبت سے غالب آئی، رہا نہ گیا، آقا کی بارگاہ میں گئے، جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں زبیر کو کوئی غلام نہ دے دوں، سبحان اللہ، زبیر کو کوئی غلام نہ دے دوں۔ زبیر سے بات نہیں کی، اپنے داماد سے بات نہیں کی کہ تم میری بیٹی سے کام کرو، نہ انداز بڑا خوبصورت اپنایا، آقا سے اجازت لی اور پھر آقا کی معرفت سے وہ غلام بھجوا دیا۔ حضرت اسماء فرماتی ہے کہ حضرت زبیر بن عوام جو میرے سرتاج تھے، جو میرے سرتاج مند تھے، فرماتی طبیعت کے ذرا سخت تھے، طبیعت کے ذرا سخت تھے۔ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے ابا جی سے عرض کی بابا جان طبیعت اتنی تھوڑی سخت ہے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سنا تو صدیق اکبر نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا میں ان سے بات کرتا ہوں، جا کے ان کو ڈانٹتا ہوں کہ میری بیٹی ناز نخرے میں پلنے والی اس لیے لایا تھا کہ اس پر تو جبر کرے، کہ اس پر تو سختی کرے، اس پر شدت کے ساتھ پیش آئے، نانا بلکہ حضرت پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو فرماتے بیٹا آپ کو پتہ نہیں کہ وہ متقی ہے، سبحان اللہ، آپ کو پتہ نہیں وہ بڑا پرہیزگار ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ یہ وہ شخص ہے جسے حضور نے جنت کی بشارت دی تھی۔ زبیر بن عوام یہ وہ فرد ہے جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہے جسے حضور نے جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا۔ فرمایا کوئی بات نہیں بیٹا، اگر طبیعت سے سختی ہے تو برداشت کر، کل قیامت والے دن اللہ تجھے اس کے بدلے میں بلا حساب جنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، اس انداز میں تربیت فرمائی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی گزری اور پھر یہ وقت بھی آیا کہ حضرت اسماء نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی، حضرت اسماء نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی۔ پھر حضرت اسماء نبینہ ہو گئی، آپ کی آنکھوں کی جو بیدائی تھی، جو نور تھا وہ ختم ہو گیا، پھر آپ گھر میں بیٹھ گئے اور پھر حضرت زبیر بن عوام ان کے بیٹے حضرت اسماء کے لخت جگر جن کا نام تھا حضرت عبداللہ، بیٹا پیدا ہوا نا تو نام رکھا عبداللہ۔ اچھا یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے، سب سے پہلے جو مسلمانوں میں اسلام آنے کے بعد جو سب سے پہلے مسلمانوں کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے وہ حضرت اسماء کے گھر حضرت عبداللہ پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، کافی عرصہ تک بچہ پیدا نہیں ہوا، تاریخ میں ہے کہ کافی عرصہ تک بیٹا پیدا نہیں ہوا۔ تو یہ جو یہودی تھے، یہ جو کفار مکہ تھے، انہوں نے پتا کیا محنت دیا، تانا دیا، وہ کہنے لگے ہم نے مسلمانوں پہ جادو کر دیا، مسلمانوں کی جو عورتوں پر، مسلمانوں کے مردوں پر ہم نے جادو کر دیا، اب ان کے ہاں کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوگا۔ جس وقت حضرت عبداللہ تشریف لاتے ہیں یعنی پیدا ہوتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق تک خبر پہنچتی ہے، حضرت اسماء فرماتی ہے جاؤ جا کر اس کے نانے کو بتاؤ بیٹا پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، اب سننے والی بات ہے، حضرت ابوبکر صدیق دوڑے دوڑے آتے ہیں، جب آپ تشریف لاتے ہیں
آ کر فوراً اس تخت جگر کو اس پیارے شہزادے کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر جلدی جلدی باہر تشریف لاتے ہیں اور باہر گلی میں جا کے اعلان کرتے ہیں، او مکے والو، او لوگوں تم کہتے تھے کہ مسلمانوں پہ ہم نے جادو کر دیا ہے، ان کے گھر بیٹا پیدا نہیں ہوگا، او دیکھو میری بیٹی اسماء کے گھر اللہ نے بیٹا دے دیا، سبحان اللہ، اور تمہاری جو بات تھی وہ جھوٹی ہو گئی ہے، اللہ نے بیٹا عطا فرما دیا ہے۔ پھر اسی طرح اعلان کرتے ہوئے کبھی ایک گلی میں جاتے ہیں، کبھی دوسری گلی میں جاتے ہیں، کبھی تیسرے بازار میں جاتے ہیں، دوڑتے دوڑتے پھر میرے آقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، سبحان اللہ، آقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جا کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ دیکھو اللہ نے نوازا تھا، سبحان اللہ، یا رسول اللہ نے نوازا عطا فرمایا۔ پھر آقا کیا کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور لیتے ہیں، کھجور کو منہ کے اندر ڈالتے ہیں اور اس کو پیستے ہیں، لعاب اور جو کھجور تھی اس کو مکس کر کے سب سے پہلے جو حضرت عبداللہ کی خوراک ہے، میرے محمد عربی کا لعاب دہن ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود حضرت عبداللہ کے منہ میں وہ کھجور اور لعاب دہن ڈال کر گھٹی دیتے ہیں، سبحان اللہ، سب سے پہلے میرے مصطفیٰ نے۔ اچھا پھر جب اٹھاتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق، اب ماں انتظار کر رہی ہے، حضرت اسماء انتظار کر رہی ہے کہ میرا بیٹا ہوا ہے، جس طرح ماں کا ایک اپنا رنگ ہے، باپ کی ایک اپنی محبت ہے، لیکن دادے نانے کا اپنا انداز ہوتا ہے، سبحان اللہ، وہ باہر خوشی سے دکھا رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں۔ پھر واپس آتے ہیں، جب پہنچتے ہیں نا، سننا جملہ، جب واپس پہنچتے ہیں حضرت اسماء کے پاس، حضرت اسماء کہتی ہے، پاپا جان اس کو کہاں لے گئے تھے، اس کو بڑی بھوک لگی ہوگی، اس کو تو بھوک تڑپا رہی ہوگی۔ فرمایا گھبرانے کی لوڑ نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان نہ ہو، اس کو جو خوراک دی ہے سب سے پہلے محمد عربی نے دی، سبحان اللہ، محمد عربی نے اس کو گھٹی بھی عطا فرما دی ہے اور محمد عربی نے اس کا نام عبداللہ بھی رکھ دیا، سبحان اللہ، تو یہ حضرت عبداللہ بن زبیر۔ جب حضرت اسماء نبینہ ہو گئی نا تو حضرت عبداللہ بن زبیر پھر یہ کپڑا لایا کرتے تھے اپنی ماں کے لیے، غیرت دیکھے اپنی ماں کے لیے جب کپڑا لاتے تو حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں اپنی ماں کے لیے کپڑا لاتا تو میری والدہ اس طرح کپڑے کو پکڑتی، کپڑے کو پکڑ کے چیک کرتی اور کہتی کہ بیٹا کپڑا تو باریک لائے، بیٹا کپڑا باریک لائے ہو، بیٹا تم نے کپڑا۔ آج ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں بہنیں، ہمارے معاشرے کے افراد، بہنیں، عورتیں خود ڈیمانڈ کرتی ہیں باریک کپڑا ہونا چاہیے جس سے گیسٹ نظر آئے، یہ جناب مہندی کا فنکشن ہے، یہ شادی کا فنکشن ہے، یہ فلاں فنکشن ہے، میرے محبوب کے غلاموں آؤ دیکھو جو لوگ شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں 14 صدیوں کے بعد بھی آج ان کا نام سن کے سینے ٹھنڈے ہو رہے ہیں، سبحان اللہ، کیا وجہ ہے کہ ایمان کی حالت میں زندگی گزارنے گئے ہیں۔ میرے محبوب کے غلاموں، حضرت اسماء کپڑا پکڑتی اور فرماتی زبیر یہ کپڑا باریک ہے، مجھے لگتا ہے میرا جسم اس سے چھپے گا نہیں، میرا پردہ نہیں چھپ سکے گا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اما جان آپ کو ایسے لگ رہا ہے یہ ہے موٹا، حضرت اسماء جواب دیتی فرماتی بیٹا میں نے ساری زندگی پردے میں گزاری ہے اور میں یہی چاہتی ہوں اسی طرح پردے میں ہی اللہ کی بارگاہ میں چلی، سبحان اللہ، میں ساری زندگی پردے میں گزاری ہے اور میں یہی چاہتی ہوں کہ میں اس طرح پردے میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ بہرحال میرے محبوب کے غلاموں، پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ حجاج بن یوسف بات ختم کر رہا، حجاج بن یوسف کا زمانہ آ گیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر، یہی حضرت عبداللہ بن زبیر، ان کے ہاتھ میں علم آ گیا۔ جب ان کے ہاتھ میں علم آیا تو وہ وقت تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے جتنے ساتھ تھے لوگ وہ کوئی ادھر چلا گیا تو ادھر، کوئی حراست میں، کوئی کہاں کوئی کہاں، پھر سوچنے لگے کہ اب مجھے حملہ کرنا چاہیے کہ نہیں، اب ان کے سامنے حجاج بن یوسف کے سامنے کھڑا ہو کے مقابلہ کرنا چاہیے کہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی ماں کے پاس جو نبینہ ہے گھر میں آ کر کہتے ہیں اما جان مجھے یہ بتاؤ کہ اب اس حالت میں مجھے لڑنا چاہیے کہ نہیں، جنگ کرنی چاہیے کہ نہیں، دشمن کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے کہ نہیں۔ ماں نے فرمایا بیٹا مجھے یہ بتا تو حق پہ ہے، سبحان اللہ، مجھے یہ بتا تو حق پہ ہے۔ سبحان اللہ، عرض کی ہاں ماں حق پہ ہوں۔ فرمایا حق پہ ہے تو پھر ڈرتا کیوں؟ سبحان اللہ، حق پہ ہے تو پھر ڈٹ جا، ڈر نہ، گھبرا نہ۔ اما میں نے سننا جملہ، جب مائیں تربیت کرے تو پھر تربیت ہوتی ہے، جب مائیں دل والی ہو تو پھر اولاد جنت والی پیدا ہوتی ہے۔ بیٹا کہتا ہے اماں میں نے سنا یہ جو حجاج بن یوسف ہے نا یہ بڑا ظالم ہے،
جب کسی کو قتل کرتا ہے، قتل کرنے کے بعد اس کی بوٹی بوٹی کر دیتا ہے، اس کی ہڈیاں توڑ دیتا ہے، تو ماں نے دلاسا دیا، ماں کہنے لگی بیٹا آپ کو پتہ ہے جب بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے صرف اس وقت تکلیف ہوتی ہے، بعد میں ہڈیاں توڑی جائے، گوشت کاٹا جائے، چمڑی اتاری جائے، پھر تکلیف نہیں ہوتی۔ فرمایا بیٹا گھبرا نہیں، تو جا، اگر حق پر ہے نا تو ڈٹ جا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میرے محبوب کے غلاموں، یہی حضرت عبداللہ بن زبیر لڑتے رہے بڑے جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ایمان کے ساتھ۔ پھر وہ وقت بھی آیا، حجاج بن یوسف نے ان کو پکڑا اور شہید کیا۔ پھر شہید کرنے کے بعد ان کو چوک کے اندر لٹکا دیا گیا۔ حضرت زبیر بن عوام کی لاش 14 دن چوک کے اندر لٹکی رہی۔ کتنے دن؟ 14 دن تک۔ ادھر سے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے لخت جگر تشریف لاتے ہیں، اور جب لاش کے قریب پہنچتے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر کے قریب پہنچتے ہیں، سونگتے ہیں، تو آپ کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر فاروق کے لخت جگر عبداللہ بن عمر وہاں جملہ بولتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کے جسم سے لوگوں سن لو، سمیل نہیں آ رہی، کوئی بدبو نہیں آ رہی۔ ارے اس کے جسم سے بدبو آئے گی نہیں کیسے؟ اس کے جسم میں سب سے پہلے جو خوراک ہوئی تھی محبوب کا دعا میں دار۔ سبحان اللہ۔ آج بھی دیکھو 14 دن ہو گئے ہیں، یہ لاش لٹکی ہوئی ہے، آج بھی ان کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ پھر یہی حجاج بن یوسف حضرت اسماء کے پاس جاتا ہے، بات ختم کر رہا ہوں، حضرت اسماء کے پاس جاتا ہے اور جا کر جب بات کرتا ہے کہتا ہے اے اسماء مجھے یہ بتا کہ میرے متعلق تیرا کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ جب سب سے بڑا ظالم سامنے کھڑا ہو، جب سب سے بڑا جابر سامنے کھڑا ہو، حاکم سامنے کھڑا ہو، تو پھر جملے دب جاتے ہیں، تو پھر انداز تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن سن ابوبکر کی بیٹی کی کہانی، سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت اسماء 100 سال سے عمر زیادہ ہے، لیکن جذبہ دیکھو، حضرت اسماء فرماتی ہے بات یہ ہے، تو اپنے متعلق پوچھتا ہے سن میرے محمد عربی نے فرمایا تھا ایک دنیا میں ظالم آئے گا، ایک دنیا میں قاتل آئے گا، اور جو قاتل تھا وہ سختی تھا، اور جو ظالم تھا وہ جو ظالم تھا وہ تو ہے، تو ہی ہے جس کے متعلق مصطفیٰ نے فرمایا تھا۔ جب اس نے سنا تو غصے میں آیا، یہ جملہ سننے والا ہے، غصے میں آیا، کہنے لگا تجھے پتا نہیں کس سے بات کر رہی ہو؟ بھائی مجھے پتا ہے میں کس سے بات کر رہی ہوں، سبحان اللہ۔ مجھے پتا ہے کہ میں کس سے بات کر رہی ہوں، میں ڈرنے والی نہیں ہوں، میں دھمکنے والی یا کسی کے زور پہ آنے والی نہیں ہوں، میں ڈرنے والی نہیں ہوں۔ اس نے کہا شاید آپ کو پتہ نہیں ہے، سننا جملہ، اس نے کہا شاید آپ کو پتہ نہیں ہے 14 دن ہو گئے ہیں تیرے بیٹے کو ہم نے چوک پہ لٹکایا ہوا ہے، تو بات کر رہی ہے میرے ساتھ، تیرے بیٹے کو 14 دن ہو گئے ہیں ہم نے چوک پہ لٹکایا ہوا ہے۔ تو حضرت اسماء فرماتی ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے، اور میں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں میرا بیٹا لٹک تو گیا ہے لیکن بھاگا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا علی۔ فرماتی ہے کہ میں اسی بات پہ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ میرا بیٹا لٹک تو گیا ہے لیکن میرا بیٹا بھاگا نہیں۔ یہی حضرت اسماء جب اس کا وصال ہوا، محبوب کے غلاموں بادشاہوں کے جنازے میں اتنے لوگ نہیں ہوتے تھے، حضرت اسماء کے جنازے میں لوگ تھے اور نعرے مار کر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اسماء وہ عورت ہے جس نے 80 سال دیے ہوئے۔ سبحان اللہ۔